صلاۃ والسلام کی ذات پر درود السلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ خود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میرا رب میرے اس امتی کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج جمعہ ہے اور وہ بھی رمضان المبارک کا، اس کی برکتیں لیں اور آقا کریم علیہ السلام پر خوب محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ درود السلام کے نذرانے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بہت بڑی یہ نعمت ہے، بہت بڑی یہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اس کے لمحے لمحے کو جو ہے وہ بابرکت بنانے کی کوشش کریں کہ جب ٹائم ملے فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، درود پاک پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بالکل مکمل بائیکاٹ کر لیں۔ یار میں نے فضولیات نہیں کرنی، فضول گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، فضول کوئی بے معنی گفتگو ہے آپ کی۔ جس طرح بیٹھے ہم سیاست پر باتیں کرتے رہیں، چیزوں کی اشیاء کی قیمتوں پر جو ہے وہ بات کرتے رہیں تو ہمارے اور آپ کے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اس وقت میں قرآن کی تلاوت کر لوں، بہتر یہ ہے کہ میں اس وقت پر سونے مدینے والے پر درود السلام پڑھ لوں۔ تو اپنے وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے گولڈن چانس رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے، میں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے یار۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، دیکھیں نا کیسا سیزن ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تو ویسے ہی عام دنوں کے اندر 70 گنا نیکی بڑھ جاتی ہے، لیکن رمضان بھی 70 گنا یعنی 140 گنا نیکیاں۔ رمضان کے علاوہ آپ 140 جمعے پڑھیں تو جتنا ثواب ہوگا رمضان کے ایک جمعے میں اللہ آپ کو اتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ کس قدر نیکیوں کا معیار بڑھ جاتا ہے یار۔ تو اپنا ذہن بنانا ہے کہ میں نے اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا دن ہے اور 3 رمضان المبارک آقا کریم علیہ السلام کی بڑی ہی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک آقا کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ۔ سب سے زیادہ پیار انہیں ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ سب سے زیادہ پیار لے لیتا ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا تو گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار عطا فرمایا ہے۔ وگرنہ سرکار کی اور بھی شہزادیاں تھیں، سرکار کی 4 شہزادیاں اور ایک روایت کے مطابق 3 شہزادے تھے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے نہیں ایک ہی شہزادی تھی، نہیں، آقا کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، بلکہ سیدہ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ محبت کی بنا پر پرانے نام رکھے جاتے تھے، بزرگوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، اولیاء کے نام پر نام، صحابیات کے نام پر نام۔ ہمارے ہاں اب فون آتا ہے، حضرت صاحب کوئی عجیب سا نام بتائیں جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ یہ آج کل یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، عجیب سا نام۔
جو کسی نے نہ رکھا ہو. اب میں اگر بعض نام لوں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے رکھے ہوں، اس لیے نام نہیں لے رہا. بسما، وسما، نامتا، عجیب عجیب نام رکھے ہیں. جو قرآن پاک کا لفظ ہے اس کے اوپر نام رکھا جاتا ہے. کہا جائے نا عائشہ رکھ لیں، فاطمہ رکھ لیں، خدیجہ رکھ لیں، اور نہیں جی یہ تو پرانے نام ہیں. ابو بکر رکھ لیں، عمر رکھ لیں، حضرت عثمان کے نام پر، علی کے نام پر نام، نہیں یہ پرانے نام ہے، نیا نام بتائیں. یار کمال ہو گئی ہے. یہ پری پلان ایک چکر چل رہا ہے. کیونکہ جب ہم اپنی اولادوں کے نام صحابیات کے نام پر، صحابہ کے نام پر رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں عقیدت بیٹھے گی، اور جب ان کا نام لیں گے تو وہ بزرگوں کی طرف نسبت جائے گی. تو جب آپ رکھیں گے یہ عجیب سے نام جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جو پہلے نام رکھا ہی نہیں گیا وہ نام رکھنا ہے، تو یہ جو بخار آج کل چڑھ رہا ہے نا، یہ ٹھیک بخار نہیں ہے. نام وہی ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے نام پر اور صحابہ کے نام پر نام رکھنے چاہیے. اولیاء کے نام پر نام رکھیں، ان سے برکتیں ملیں گی، ان کی سیرت جو ہے اس سے انشاءاللہ عز و جل ہماری اولاد کو روشنی ملے گی. تو عجیب عجیب نام والے چکر میں نے نہیں پڑھنا چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چونکہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور آپ کو سمجھ ہونی چاہیے سرکار نے اس زمانے میں پیار فرمایا ہے جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں بیٹی کے ساتھ محبت کا نعرہ بلند کیا ہے. فرمایا خبردار بیٹیوں کو مت برا کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں سے محبت کیا کرو. سرکار نے صرف نعرہ نہیں بلند کیا، سرکار نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ مجھے بیٹیوں سے بڑا پیار ہے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نا ایک سائل سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو اما عائشہ صدیقہ مسکرائی، فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو کل زمانہ جانتا ہے سرکار کو سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت تھی. پوچھا اچھا پھر مردوں میں کس کے ساتھ تھی؟ فرمایا یہ بھی کل زمانہ بات جانتا ہے سرکار کو مردوں میں سب سے زیادہ علی سے محبت تھی. اور یہ یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے ساتھ کھل کر پیار فرمایا ہے تو ساتھ ہی کھل کر بیٹی کی تربیت بھی فرمائی ہے. دو چیزیں آج ہم نے سیکھنی ہیں، بیٹی سے محبت کرنا اور بیٹی کی تربیت کرنا. ہاں یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جب لفظ تربیت آتا ہے نا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس سے سختی مراد لی جا رہی ہے، اس سے مار مراد لی جا رہی ہے، ڈنڈا مراد لیا جا رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ مراد لی جا رہی ہے. نہیں 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 بھائی، تربیت اور چیز ہے. دیکھیں نا سونے محبوب کا یہ فرمان آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ نے جس کو اولاد عطا فرمائی ہے اکرموا اولادکم، چاہیے کہ وہ والدین اپنے بچوں کی عزت کریں. یہ تو سنا ہے نا کہ جو ہے وہ بچے والدین کی عزت کریں، لیکن یہ بھی فرمانے محبوب ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی بھی تم نے عزت کرنی ہے، عزت نفس ہے. تو جب والدین بچوں کی عزت کریں گے تو یقین مانے پھر بچے بھی والدین کی عزت کریں گے. اگر آپ سب کے سامنے ڈانٹیں گے، سب کے سامنے جو ہے ان کی دل آزاری کریں گے، خاندان اکٹھا ہے تو آپ گالیاں دے رہے ہیں، میری سنتا ہی نہیں منتا ہی نہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو پھر اس نے ویسا ہی بن کر دکھانا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اور اگر تنہائی میں تربیت کریں گے اور اس کو عزت دیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا رنگ نرالا ہوگا. آج
بیٹی کی تربیت اور بہن کی تربیت، کیونکہ یقین مانے جس گھر میں تربیت یافتہ عورت ہوتی ہے وہ گھر نظیر جنت ہوتا ہے، اور جس میں تربیت یافتہ عورت نہیں نہ ہوتی وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے طاقتور اور سیانے اور دانے آدمی جو پنچایت کا فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، یقین مانے میں نے روتے دیکھے ہیں کہ ان کے گھروں میں تربیت یافتہ عورت نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ لے نہیں سکتے، اب اولاد ہے، پیچھے جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو تربیت یافتہ عورت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ان کی زندگی میں تربیت یافتہ عورت آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ زندگی کے اندر کچھ بڑا کام کر کے دکھائیں۔ تو میں نے اور آپ نے آج یہ چیز سیکھنی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کرنی ہے، بہن کی تربیت کرنی ہے، اسے یہ سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ اگلے گھر جا کر تم نے شوہر کی خدمت کرنی ہے۔ باقاعدہ سرکار نے جب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پڑھایا اور رخصت فرمایا نا، تو ان میں سے ایک لفظ یہ بھی تھے، ایک جملہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ علی تمہارا شوہر ہے، اس کی خدمت کرنا، علی تمہارا شوہر ہے، اس کی خدمت کرنا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ساری زندگی سیدہ فاطمہ کی تربیت فرمائی، پیار بھی کھل کر کیا ہے۔ دیکھیں نا پیار کا انداز، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، اور دیکھیے گا ذرا، اللہ کرے یہ بات ذرا ہم اس انداز سے سنیں جس انداز سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بیان فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی گھر کے دروازے پر تشریف لاتے تو بلند آواز سے سلام فرماتے، تو میں سلام کا جواب دیتی، لیکن سرکار دروازے میں ہی کھڑے رہتے، میں سمجھ جاتی، میں مسکراتی، تو میں آواز دیتی فاطمہ سنتی ہو؟ جی اماں، تمہارے باپ دروازے پر کھڑے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بھاگ کر آتی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ جاتی اور اپنے چھوٹے سے ہاتھوں کے ساتھ سرکار کی انگلی مبارک کو پکڑ کر سرکار کو آگے آگے لے کر آتے۔ سرکار خود بھی تو آ سکتے تھے، لیکن محبت دینے کا انداز ہے نا، میرے محبوب کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے دل جیتنا ہے۔ انگلی پکڑ کر سیدہ فاطمہ لے کر آتی، سرکار بیٹھتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی گود میں لے کر پیشانی کو چومتے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں پھر فاطمہ نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی اور سونے محبوب اس کے بڑے بڑے جوابات عطا فرماتے۔ کہتے ہیں باتوں ہی باتوں میں سیدہ فاطمہ نے ایک مرتبہ یہ پوچھ لیا یا رسول اللہ مجھے یہ ارشاد فرمائے نا میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ، عمر چھوٹی ہے لیکن سوال بڑا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹی جنت میں جب تم جاؤ گی نا تو یہ یاد رکھنا جتنی عورتیں ہوں گی تم سب کی سردار ہوگی، اور جنت میں جیسے دنیا میں تم 14ویں کا چاند دیکھتی ہو جنت میں اسی طرح تم اپنے رب کی زیارت کرو گی۔ تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں جب سرکار تشریف لے جاتے نا میں فاطمہ کو بلاتی کہ سرکار نے تم سے کیا باتیں کی ہیں مجھے بھی بتاؤ نا، سرکار جس طرح تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، جس طرح تمہارے ساتھ راز نیاز کی، سرکار بیٹی کے ساتھ راز نیاز کی بات کیا کرتے، راز کی بات، جیسے جو ہے ریاض الصالحین کے اندر علامہ نووی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ایک دن سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، کہنے لگی جب سیدہ فاطمہ آئی نا تو میں نے ان کی طرف دیکھا
تو وہ چلتی بھی ویسا ہی تھی جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے، وہ مسکراتی بھی ویسے ہی تھی جیسے سرکار مسکراتے تھے، وہ بات بھی ویسے ہی کرتی تھی جیسے سرکار بات کیا کرتے تھے۔ کہتے جب آئی، اب بیٹی کو عزت دینے کا انداز دیکھیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا اور پیشانی کو چوم کر جس جگہ خود سرکار بیٹھے تھے نا وہاں سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، اور دونوں میں اماں عائشہ فرماتی ہے دونوں میں نا کچھ بات ہونے لگ گئی۔ پہلے سرکار نے بات کی تو سیدہ فاطمہ نا رونے لگ گئی، تھوڑی دیر گزری تو پھر بات کی تو مسکرانے لگ گئی۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سا معاملہ کہ رونا اور مسکرانا۔ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ سے پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ سرکار نے تم سے کیا بات کی کہ رونے لگ گئی تھی پھر مسکرانے لگ گئی تھی؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، جب تک اللہ کے رسول زندہ ہے میں یہ راز نہیں ظاہر کر سکتی۔ یہاں تک کہ تھوڑے دن بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، پھر سیدہ فاطمہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے کہنے پر، کہ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا بتاؤ اب تو کہ کیوں روئی تھی اور کیوں مسکرائی؟ کہنے لگی پہلی مرتبہ جو میں روئی تھی اس لیے روئی کہ سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ فاطمہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں یہ دنیا چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ جب میں نے سرکار کی یہ بات سنی تو میں رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملنے والی ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا کہ سب سے پہلے سرکار کے بعد مجھے موت آئے گی تو میں مسکرانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، کہ موت کی خبر بھی سن کر مسکرا رہی ہیں، کیوں؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں مسکرائی جو آپ نے دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں سے راز کی بات بھی کیا کرتے اور محبت کے ساتھ جو ہے یہ بات فرمایا کرتے، یہاں تک کہ نکاح کا معاملہ ہوا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر کہنے لگے علی یار تم سرکار کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو حضرت علی کہنے لگے کہ یار میرے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، میں کیسے کروں؟ کہا کوئی بات نہیں یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جاؤ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی منشا یہ ہے کہ علی کے ساتھ نکاح کیا جائے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ جا کر یہ لفظ بولنا اور یہ جملے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا، کہتے ہیں مجھے لفظ سکھائے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم نے، میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے علی خیر ہے؟ میں نے کہا جی خیر ہے، کسی کام سے حاضر ہوا ہوں۔ تو سرکار مسکرائے، فرمایا ہاں مجھے پتا ہے، میں نے تو ابھی بات ہی نہیں کی۔ سرکار فرمانے لگے ہاں مجھے پتا ہے، ابھی ابھی عرش کے مالک نے جبریل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ کہتے ہیں اس طرح نکاح ہوا، اور میں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی، جو شادی شدہ ہیں اللہ کرے یہ ان کے دل میں یہ بات اترے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ میں نے اور تم نے مل کر ماں کی خدمت کرنی ہے، گھر کے کاموں کے اندر تم نے خدمت کرنی ہے، اور باہر کے کام میں جو ہے وہ خدمت کے لیے اپنے اوپر لازم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو بولا ہی یہ جاتا ہے کہ تو میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میں نے نہیں، میں تو بولا ہی نہیں جاتا، کہتے نہیں تو نے میری ماں کی خدمت کرنی،
اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کیسی پاکیزہ سیرت تھی، یہ نہیں کہا نہیں میرے اتنے تو لازم ہی نہیں، کہا ہاں گھر کے اندر میں خدمت کیا کروں گی، جو وہ آٹا گوندتی تھی اب میں گوندا کروں گی، وہ جو چکی چلاتی تھی اب میں چلایا کروں گی، وہ جو جھاڑو دیتی ہیں اب میں دیا کروں گی، اور باہر سے جو پانی وغیرہ لے کر آنا ہے وہ آپ لے کر آیا کریں گے۔ کیسا یہ انداز ہے یار، ہمیں بھی یہ بولنا چاہیے، ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، ہم بول رہے ہوتے ہیں میں تو برابر برابر حقوق دے رہا ہوں، ماں کو ماں کی جگہ، بیوی کو بیوی کی جگہ رکھ رہا ہوں، برابر برابر۔ بھائی برابری کس نے کہا ہے؟ اسلام کہتا ہے ماں کو فوقیت دینی ہے، ماں کو ترجیح دینی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے، فوقیت دے، فرمایا اس پر اللہ کے رسول اور ملائکہ سب کی لعنت ہے۔ ہم بدلتے جا رہے ہیں، ماں باپ کو پیچھے اور بیوی کو آگے کرتے جا رہے ہیں، اس کے بھی حقوق تو میرے ہی ذمہ ہے جی۔ تو بھائی کس نے کہا حقوق؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کی حق تلفی کی جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں کو فوقیت دی جائے، ماں کو جو ہے وہ زیادہ عزت دی جائے۔ یہی سکھایا ہے ہمارے اسلاف نے ہمیں، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان بیٹھا تھا، میں نے صحابہ سے یہ پوچھا یار عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے مجھے بتاؤ۔ تو سارے کے سارے صحابہ خاموش رہے، کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں گھر آیا، گھر آ کر فاطمہ سے پوچھا فاطمہ بتاؤ نا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ اللہ کرے یہ جواب مجھے بھی سمجھ آ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ پاکیزہ فطرت رکھنے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بیٹی کا کیسا پاکیزہ اور خوبصورت جواب ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ یہ تربیت کے اندر ہے، یہ سرکار نے اس انداز سے تربیت فرمائی ہے، اسی کا یہ ثمرہ ہے۔ غصہ نہ کیجیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کی کمی آتی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور ایک کہنے والے کا، سیانے آدمی کا یہ قول ہے کہ عورت اپنے ہی مرد کا سب سے زیادہ پیسہ دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرواتی ہے، اپنے مرد کے لیے خرچ نہیں کرواتی۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ شادی پر یا باہر جانا ہے، کپڑے یہ وہ، گھر میں کہاں اس نے جب مرد نے دیکھنا وہاں کہاں تیار ہوتی ہے، دوسروں کے لیے وہ خرچ کرواتی ہے، اپنے شوہر کے لیے نہیں کرواتی۔ یہ میں نے اور آپ نے یہ چیز سمجھانی ہے یار، لیکن سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے، غصے والا مار پکڑ دکڑ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر روایت میں یوں بھی ہے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور علی گھر میں بیٹھے مسکرا رہے تھے، اچانک نا آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، تو جب سرکار کو دیکھا تو ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ سرکار تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے، پہلے مسکرا رہے تھے اب خاموش ہو گئے، کس بات پر مسکرا رہے تھے؟ تو حضرت علی نا آنکھ سے اشارہ کر کے کہنے لگے فاطمہ تم بتاؤ نا، تم بتاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپس میں اس بات پر تکرار کر رہے تھے کہ سرکار مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی سرکار مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، علی کہہ رہے تھے کہ سرکار مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب آپ تشریف لے ہی آئے ہیں، اب فیصلہ فرمائیں نا۔ اللہ اکبر، ایک طرف بیٹی ہے، دوسری طرف علی، اور دماد بھی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے جن کی پرورش کی ہے، پالا بھی ہے بچوں کی طرح،
لیکن میرے محبوب کو فیصلہ کرنا آتا ہے، عزت دینی آتی ہے، دل رکھنے آتے ہیں۔ فرمایا بیٹی دل کے قریب تو تم ہو، لیکن علی میرے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں کو خوش کر دیا کہ دل تمہاری طرف زیادہ مائل ہے اور عزت جو ہے وہ علی کی زیادہ، دونوں کو خوش کیا۔ یہ کیسا پیارا محبوب کا انداز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے ان چیزوں کو سیکھ کر اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اسی انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ کل جو ہے 3 رمضان المبارک آپ کا عرس مبارک ہے، اس کا خصوصی اہتمام فرمایا کریں۔ جب بزرگوں کو یاد رکھیں گے تو ہماری نسلیں ہم سے سیکھیں گی کہ 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ کا عرس ہے، تو بیٹی ان کے کردار سے سیکھے گی، بہن ان کے کردار سے سیکھے گی، بیوی ان کے کردار سے جو ہے وہ سبق حاصل کرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہماری مسجد کے اندر جو ہے وہ عصر کی نماز کے ساتھ ہی سنتوں برا بیان بھی ہوگا اور ذکر ہوگا اور دعا ہوگی، کیونکہ رمضان ہے نا، تو ویسے ہی جمعہ والے دن نا عصر کی نماز سے مغرب تک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ہم نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع جو ہے نا وہ ہم نے اپنی مسجد کے اندر رکھا ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں رمضان کی برکتوں سے۔ تو کوشش فرمائیے گا سارے کے سارے جو ہے وہ دوست جو ہے وہ اس اجتماع پاک میں حاضر ہوں۔ جب آپ دعا کے اندر حاضر ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایک مرتبہ آپ میرے کہنے پر آئیں، عصر سے مغرب آج کا وقت میرے کہنے پر دیں، آگے آپ خود ہی انشاءاللہ آئیں گے۔ اور آخر میں صدقہ فطر کی مقدار جو ہے، صدقہ فطر کی رقم جو ہے وہ عمومی طور پر لوگ پوچھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ جمعہ کے اندر ہی بیان کر دیا جائے۔ صدقہ فطر کی رقم جو ہے یہ احتیاطی طور پر کچھ زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ آج 24 مارچ 2023 ہے اور صدقہ فطر کی مقدار میں نے بتایا کہ احتیاطی طور پر کچھ زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ گندم کے اعتبار سے 320 روپے ہے، جو کے اعتبار سے 800 روپیہ ہے، اور درمیانی کھجور کے اعتبار سے 2800 روپیہ ہے، کشمش کے اعتبار سے 6400، اور اعلیٰ درجہ کی جو اجوا کھجور ہے اس کے اعتبار سے 10,400 روپیہ ہے۔ اب جیسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ صلاحیت دی ہے یا جیسا نوازا ہے آپ اس اعتبار سے دیں۔ سب سے کم 320 روپے اور سب سے زیادہ 10,400 روپیہ ہے۔ اس کا اعتبار آپ اپنے کھانے پینے پہننے کے اعتبار سے دیکھیں کہ یار میرا کھانا پینا کیسا ہے، میں گوشت کتنی مرتبہ کھاتا ہوں، میں کپڑے کتنے سلاتا ہوں، میں جوتیاں کیسی لیتا ہوں، تو اسی اعتبار سے جو ہے آپ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ نکالیں گے۔ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں، ایک اعلان سن لیں ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ساتھ ہی جامعہ ہے، صدقہ فطر زکوٰۃ جو ہے وہ کوشش کیجئے، کیونکہ ابھی ہمارے اوپر 12 لاکھ روپیہ اس کا قرضہ بھی ہے۔ قرضہ یعنی کسی سے لے کر پیسے ادا کیے تھے، آپ پیسے دیں گے انشاءاللہ پھر یہاں جامعہ بنے گا، اور جامعہ بنے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر تقریباً 1000 کے قریب جو ہے، ارادہ ہمارا یہی ہے کہ 1000 یہاں بچیاں پڑھیں، اور جب ایک معاشرے کے اندر 1000 بچی پڑھ کر بہترین کردار لے کر سیدہ فاطمہ کا باہر نکلے گی تو آپ بتائیں پھر ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یار؟ وہ تربیت یافتہ عورت بن کر نکلے گی نا، تو ہمیں اس کے اندر حصہ لینا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنے مطلب ماں باپ کے نام پر پورا کا پورا فلور تیار کروا دے یار، ان کی والدہ کے نام کی تختی بھی لگائی جائے گی، نہیں تو کم از کم جو ہے وہ اپنا حصہ تو ضرور ملانا چاہیے۔ جو پر اسکوائر فٹ ہے نا، تقریباً 4 فلور کا نکالا تھا ہم نے تو 12,000 بن رہا تھا، تو پر اسکوائر فٹ جو ہے 5,000 آتا ہے پر اسکوائر فٹ۔ تو میں نے 1 اسکوائر فٹ نہیں، میں نے تو کئی اسکوائر فٹ کے جو ہے وہ پیسے دینے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔